اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پلیز پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل میرے گھر میں میری سگی چچا زاد بھابھی کا انتقال ہوا تھا، اسی کے لیے ہم کل وہاں گئے ہوئے تھے۔ صبح تدفین عمل میں آئی تو میں آفس میں نہیں آ پایا اور خبریں نہیں بول پایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کم عمر میں انتقال ہوا ہے، اللہ بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ بتی گل آندولن جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے آدیش پر کیا گیا، الحمدللہ پورے ملک میں 100% یہ آندولن کامیاب رہا۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں سمیت چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں سے بھی خبریں آئی کہ زبردست یہ آندولن کامیاب رہا۔ 100% صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اچھے سچے سیکولر سمویدھان پریمی ہندوؤں نے بھی اس میں سمرتھن کیا۔ اور تحریکی اور علمی شہر دیوبند سے بھی خبر آئی کہ بلیک آؤٹ تحریک کا دیوبند میں بھی زبردست اثر رہا۔ دارالعلوم دیوبند سمیت مسلم محلوں، گلیوں، گھر اور دکانوں میں بلیک آؤٹ رہا، تمام طرف بتی گل آندولن پر عمل کیا گیا۔ آپ کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو کہ آپ کے بتی گل کرنے سے حکومت کی بتی گل ہو گئی ہے اور دماغ ان کا روشن ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کل 2-3 چیزیں بڑی اہم سامنے آئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ بھارت کی کارروائی سے پاکستان ایک دم گھبرایا ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ جی ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلگام اٹیک اور دہشت گردی حملے کے بعد بھارت اور پاکستان میں کشیدگی اور نفرتیں بڑھ گئی ہے، اور اس وقت پاکستان پر حملے کے موڈ میں ہے بھارت، اور یہ خبریں آ رہی ہے کہ بھارت کے حملے کے موڈ کو دیکھ کر پاکستان ڈرا ہوا ہے۔ کراچی اور لاہور کی فضائی حدود جو ہے وہ عارضی طور پر ٹیمپرری طور پر بند کر دی گئی، اور امیت شاہ وزیر داخلہ نے دہشت گردوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ چن چن کر ہم ماریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ بھی ان کا وہ کوئی جملہ نہ ہو، جیسے وہ بولتے ہیں کہ 15 رات، یہ تو ایک جملہ ہے، تو اللہ کرے کہ یہ بھی ان کا جملہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے پلوامہ حملے کے وقت میں بھی دیش کو بیوقوف بنایا گیا، اور بس ابھی بھی سچائی پوری طریقے سے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہر جنتا کا، ہر آدمی کا
دل اس وقت تشویش میں مبتلا ہے اور دماغ میں شک اور شبہ ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے یا کروایا گیا ہے اور کس نے کروایا ہے۔ ابھی تک جنتا کو نہ پلوامہ حملے کا صحیح آج تک کے جواب ملا، 2019 سے آج 6 سال ہو گئے، اور نہیں اس حملے کا صحیح جواب مل پا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے پہلگام حملے، ٹیررسٹ اٹیک کو لے کر۔ جی ہاں، وہاں پر جو ایک فوجی جو شہید ہوئے ہیں، ان کی بیوی ہمانشی کا بڑا بیان آیا ہے، جس نے باقاعدہ گودی میڈیا، ہمارے ملک کی یوں سمجھیے کہ آتنکی میڈیا کے منہ پر بھی جوتا مارا ہے، اور جتنے بھگوا آتنکی ہے جو پہلگام حملے کی آڑ میں مسلمانوں یا کشمیریوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کے منہ پر بھی ہمانشی نے جوتا مارا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں مسلمانوں یا کشمیریوں کے خلاف برا سلوک نہیں چاہتی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہید فوجی کی بیوہ ہمانشو نے کہا کہ امن پسندی بہتر رویہ ہے۔ خیر، جتنے ٹورسٹ وہاں پر تھے وہ تو سب کشمیریوں کی اور مسلمانوں کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے جو چنٹو ہے اور آتنکی چینل ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے بس نفرتیں پھیلانے کا اور ہندو مسلم کرنے کا۔ تو ایسے لوگوں کے منہ پر جوتا ماری ہے فوجی کی بیوہ ہمانشی نے، اور کہا کہ ان کا یعنی مسلمانوں کا اور کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک کے کانا بابا، ایک کانا بابا ہے جس کا نام رام دیو ہے۔ جی ہاں، اور ایک زمانہ تھا کہ جب جمعیت علماء کی کھاتا تھا اور جمعیت علماء کے اسٹیج سے مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں سے محبت، ایکتا، امن، شانتی کی بات کرتا تھا، لیکن جب سے ڈر لگنے لگا ایڈی کا اور پھر بی جے پی کے گود میں بیٹھا، تب سے بی جے پی کے اشارے پر نفرتوں کی بات کرتا ہے۔ بیچ میں اس کی ایک ویڈیو آئی تھی شربت جہاد، لیکن اس ویڈیو سے روح افزا کمپنی کو بڑا فائدہ ہوا، لیکن شربت جہاد معاملے پر دلی ہائی کورٹ نے رام دیو بابا یعنی اس کانے پر تلخ تبصرہ کیا، سخت تبصرہ کیا، اور کہا کہ رام دیو پر کسی کا قابو نہیں، اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن دلی ہائی کورٹ سے ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آپ کے صرف اتنا کہہ دینے سے کام نہیں بنے گا، اس کانے کو ایسی سزا دو کہ اس کو یاد آ جائے کہ قانون کا اور کورٹ کا اور سنویدھان کا النگھن کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل 1 مئی، جی ہاں، مہاراشٹر دیوس، مہاراشٹر کا یوم تاسیس، جس دن مہاراشٹر کی بنیاد پڑی تھی، اس اعتبار سے 1 مئی کو منایا جاتا ہے۔ مہاراشٹر دیوس کے موقع پر وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری مہاراشٹر فڈنویس نے خطاب کیا، بھاشن کیا، اور اپنے بھاشن میں انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت خواتین یعنی مہیلاؤں اور بچوں کی ترقی کا محکمہ انتظامی اصلاحات کی مشق میں پہلے نمبر پر ہے۔ اب بھاشن دینے میں تو کچھ لگتا نہیں، جی ہاں، بھاشن دینے میں راشن بھی دینا نہیں پڑتا ہے، تو بھاشن تو انہوں نے دے دیا، لیکن ان کے بھاشن کے بعد سوشل میڈیا پر خوب ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب مہاراشٹر میں مہیلائیں اسرکشت ہے اور بچوں کا بھی بڑا برا حال ہے۔ بچوں کی تعلیم مفت ہونی چاہیے، لیکن سرکار نے پینسل اور ربر پر تک جی ایس ٹی لگا دی ہے، اور غریب بچے پڑھائی سے اب دور بھاگ رہے ہیں کیونکہ عام آدمی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کیندر سرکار نے، مرکزی حکومت نے 30 اپریل کو ملک میں ذات پات پر مبنی مردم شماری یعنی جاتی جنگننا کرانے کی منظوری دے دی ہے، اور یہ ڈیمانڈ تھا راہل گاندھی کا، اپوزیشن پارٹی کا، کانگریس کا۔ تو اب جیسے ہی حکومت نے گھٹنے ٹیکی اور جات پات پر مبنی مردم شماری کرانے کو منظوری دی، تو اب جناب یہ اپوزیشن کی بہت بڑی جیت مانی جا رہی ہے۔ شیوسینا ادھو ٹھاکرے کے قدآور نیتا سنجے راؤت نے تو یہاں تک کہہ دیا ذات پات پر مبنی مردم شماری معاملے میں، انہوں نے کہا کہ بھلے ہی حکومت مودی کی ہے لیکن سسٹم راہل گاندھی کا ہے۔ سنجے راؤت نے کہا کہ راہل گاندھی اس معاملے کو لے کر گزشتہ 10 سالوں سے آواز اٹھا رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے کو راہل گاندھی کی کوششوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین
گورنر سے ملاقات کریں گے. مہاراشٹر کے گورنر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبران ملاقات کریں گے اور آج ایک نئی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. بتی گل کے کامیاب احتجاج اور آندولن کے بعد اب ایک نئی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق ممبئی میں بورڈ کے اراکین ریاستی گورنر یعنی مہاراشٹر گورنر سے ملاقات کریں گے اور انہیں ایک عرضی دے کر ان کے معرفت صدر جمہوریہ سے یہ مطالبہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ وقف جیسے کالے قانون کو منسوخ کرنے کے اقدامات کریں, کیونکہ اس قانون سے پورے ملک کے 25 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اور وہیں پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ممبئی کے علاوہ پورے مہاراشٹر میں بورڈ اور دیگر مسلم تنظیموں کے کارکنان ضلع کے کلکٹر سے ملاقات کر کے انہیں میمورنڈم دیں گے. اس سے پورے مہاراشٹر سے ملک میں ایک نیا پیغام جائے گا. اور بورڈ نے تمام لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ اس وقت کسی قسم کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے, یعنی جب میمورنڈم دینے جائیں گے تو کوئی نعرے بازی نہیں اور نہ ہی ہاتھوں میں کسی قسم کا بینر ہوگا, بلکہ وفد خاموشی کے ساتھ گورنر اور کلکٹروں سے ملاقات کر کے انہیں میمورنڈم دیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ بتی گل احتجاج ملک کی ہسٹری کا تاریخ کا ایک اہم ترین خاموش پر امن احتجاج تھا جس کی سبھی لوگ تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ اس 15 منٹ کے اندھیرے میں نہ کوئی واردات ہوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا. انتہائی طور سے پر امن ہونے پر فرقہ پرستوں, سمپردائک لوگوں اور اساماجی تتووں کے سینے پر سانپ لوٹ گیا ہے, کیونکہ تمام آتنکی پریشان ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, پر امن طریقے سے ہوا. نیز مسلم تنظیموں نے امید بھی جتائی ہے کہ اس احتجاج سے کوئی نہ کوئی مثبت حل ضرور نکلے گا. آئیے ناظرین, بڑی چونکا دینے والی خبر, افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ایودھیا جسے رام کی نگری اور پوتر استھان بھی کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے, خبر آ رہی ہے کہ ایودھیا میں منشیات ڈرگس تیار ہوتی تھی اور مہاراشٹر کے تھانے میں سپلائی ہوتی تھی. تھانے پولیس نے منشیات فیکٹری پر چھاپا مارا اور 2 کروڑ روپے کی منشیات ضبط کیا ہے. گرفتار ملزمان کے نام بھی سامنے آئے ہیں. پولیس کے اینٹو نارکوٹیکس اسکواڈ کے پولیس کانسٹیبل امول دیسائی اور پولیس کانسٹیبل پرمود کو اطلاع ملی تھی کہ ممرا کے دتوواڑی علاقے میں کوئی منشیات فروخت کرنے آ رہا ہے. اس اطلاع کی بنیاد پر ٹیم نے جال بچھا کر دیویش برما کو 17 اپریل کو گرفتار کیا تھا. جب اس کی تلاشی لی گئی تو پولیس کو اس کے قبضے سے 336 گرام منشیات کا ایک ذخیرہ ملا. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے سنبھل سے. جی ہاں, وہی سنبھل جہاں کی جامع مسجد کو لے کر بھگوا آتنکیوں نے ماحول خراب کیا اور 5-6 بے قصور مسلمان جوانوں کی جانیں گئی. وہاں ایک CO ہے جو بالکل آتنکیوں کی بولی بول رہا تھا اور بھگوا آتنک جیسے وردی میں بول رہا تھا, CO انوج. اب خبریں آ رہی ہے کہ اس کو انوج چودھری کو بڑا جھٹکا لگا, کیونکہ اس کے بیانات کے معاملے میں کلین چیٹ اسے نہیں ملی. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی ناراض نظر آ رہے ہیں. جی ہاں, اتر پردیش حکومت نے سروس رولز کی مسلسل خلاف ورزی کے الزام میں CO سنبھل انوج چودھری کے خلاف آزاد ادھیکار سینا کے قومی صدر امیتابھ ٹھاکر کی طرف سے پہلے دی گئی کلین چٹ کو منسوخ کر دیا ہے اور شکایت کنندہ سے ثبوت مانگے ہیں. امیتابھ ٹھاکر نے انوج چودھری پر سروس رولز, یونیفارم رولز کی مسلسل خلاف ورزی کرنے, بغیر اختیار کے بیان دینے, پولیسنگ اور ان کے کاموں کو جان بوجھ کر فرقہ وارانہ رنگ دینے, سروس رول سے بالا تر ہو کر تناؤ کا ماحول پیدا کرنے اور ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کرنے کا الزام لگایا تھا. ناظرین, ایک بڑی اہم اپیل اور دعاؤں کی درخواست آپ سے کی جا رہی ہے. یہ جو اسکرین پر آپ ایک 10 سال کا بچہ دیکھ رہے ہیں, بڑے پیارے انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے. یہ بچہ چھوٹے باگودا کے مدرسے میں حافظ بن رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, اس وقت آپ سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ یہ بچہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے, ICU میں ہے. اور یہ ہمارے قریب کا جو گاؤں ہے
मारूल वहां का बच्चा है। हाफिज सैयद उसैद नकीब अली उम्र 10 साल, इनकी तबीयत बहुत नासाज होने की बिना पर औरंगाबाद में आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। आज जुमा के बाबरकत दिन में हम आप तमाम से अपील करते हैं कि खासतौर से इसकी मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ करें। अचानक कोई बीमारी हुई है जिसकी वजह से इसे औरंगाबाद ले जाया गया और औरंगाबाद में इस वक्त ये आईसीयू में एडमिट है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है और खासतौर से अइम्मा किराम जो मेरी इस अपील को सुन रहे हैं वो असर मगरिब में भी बाकायदा बच्चे के लिए दुआएं करवाए। बच्चा बहुत ही ज़हीन, बड़ा होशियार है और 10 साल की उम्र में बहुत ही प्यारा कुरान पढ़ता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।